السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و سامعات، الحمدللہ کنز الایمان اکیڈمی کی جانب سے تفسیر القرآن کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ الحمدللہ اللہ عز و جل کا کروڑا احسان ہے کہ آپ سامعین سامعات اس کو بغور سنتے رہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمارے اس تفسیر القرآن کے پروگرام کو قبول کرے اور ہم تمام کے گھروں میں نور قرآن سے منور ہو۔ اللہ عز و جل علوم قرآن سے ہم کو اور ہمارے بچوں کو، تمام اہل و عیال کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ آئیے تفسیر القرآن سے پہلے نعت پاک کے چند اشعار پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے تو ہر بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے۔ جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے۔ جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے۔ جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے۔ جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے۔ جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے۔ جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے۔ بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے۔ بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے۔ غم و رنج و الم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو۔ غم و رنج و الم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو۔ اگر وہ گیسو
والا میرا دلدار ہو جائے، اگر وہ گیسوں والا میرا دلدار ہو جائے، تلا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر اے نا خدائے من، اشارہ آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے، اشارہ آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے، گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہیں پر رحمت عالم، گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہیں پر رحمت عالم، شفاعت آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائے، شفاعت آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائے، قوافی اور مضامین اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، قوافی اور مضامین اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا بار ہو جائے، مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا بار ہو جائے، کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 214 پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اس آیت کریمہ کے تعلق سے چند باتیں آپ نے لاسٹ ویک بھی سماعت فرمایا۔ میں نے مناسب یہ سمجھا کہ اس کے تعلق سے مزید گفتگو کرنی چاہیے، تاکہ اس میں جو اسلام کے تعلق سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قربانیاں پیش کی، اور جن جن لوگوں نے اسلام کے لیے
اپنی جانیں قربان کی، ان میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ اس کے ذریعے آدمی اپنے ایمان میں اور پختگی پیدا کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلاف نے جو قربانی دی اس کو ہم یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا ایک گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، اور انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس آیت کریمہ کی شان نزول کے تعلق سے ہم سنیں کہ یہ آیت غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی ہے، جہاں مسلمانوں کو سخت سردی اور بھوک وغیرہ کی سخت تکلیف پہنچی تھی۔ اب یہ غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی ہم کہتے ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے، کب یہ واقع ہوئی اور کیوں ہوئی، اور اس میں مسلمانوں کو کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، اس کے تعلق سے بھی چند باتیں ہم سماعت کرتے چلیں۔ یہ غزوہ خندق تقریباً 4 یا 5 ہجری میں پیش آیا، اور یہ بنو نذیر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا۔ اس کی بدعہدی کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس قبیلے سے نکال دیا، جلا وطن کر دیا۔ تو ان کے جتنے سرداران تھے وہ مکہ گئے اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورغلایا کہ آپ حملہ کرو، دولت ہم دیں گے، ہتھیار ہم دیں گے، اور ہم آپ کا ساتھ بھی دیں گے۔ اس طریقے سے سب مل کر اگر مدینے پر چڑھائی کریں گے تو ہم اپنے ماضی میں جو ہمیں تکلیف پہنچی ہے یا یہ ہے کہ ہمیں نقصان ہوا ہے، ہم اس کا پورے طریقے سے بدلہ لے سکیں گے۔ چنانچہ یہودیوں نے کفار کو تیار کیا اور کفار نے سارے قبائل کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد مدینے پہ حملہ کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ ادھر مکہ سے بنی قزاعہ کے چند لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ مکہ کے کفار و مشرکین اطراف کے کفار کو ملا کر یہودیوں کے ساتھ آپ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ ایک صورت یہ ہے کہ مدینے کے اطراف خندقیں کھودی جائیں، جسے آپ ٹرنچ کہتے ہیں، کھودی جائے، اور اس سے مدینہ شریف محفوظ رہ جائے گا، اور اس طریقے سے اس طرف سے ہم حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی کا یہ مشورہ بہت پسند آیا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مدینہ کے اطراف میں کھدائی شروع کی۔ یہاں تک کہ اس سے فارغ ہوئے تو 3 طرف سے کافروں کا لشکر اس زور و شور کے ساتھ امڑ پڑا کہ شہر مدینہ کی فضاؤں میں ہر طرف گرد و غبار کا طوفان اٹھ گیا، اور منظر اتنا خوفناک تھا ان کی چڑھائی کا کہ قرآن نے اس کا نقشہ اس طریقے سے کھینچا ہے کہ مسلمانوں پر کتنا سخت وقت تھا۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزِلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ جب کافر تم پر آئے، تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے، جبکہ تم دیکھتے رہ گئے اور تمہارے دل گلوں کے پاس آ گئے، اور تم اللہ پر طرح طرح کی گمان کرنے لگے، امید کی کہ وہ جگہ تھی کہ مسلمانوں کی جانچ ہوئی اور خوب سختی سے جھنجھوڑے گئے۔ تو آپ دیکھیں اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی گئی ہے کتنی سخت تکلیف تھی کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ کلیجہ منہ کو آ جائے، یا ایک کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے، اتنی سخت تکلیف تھی۔ اور یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ زلزلوا زلزالا شدیدا، اتنی سخت تکلیف تھی کہ وہ جھنجھوڑ دیے گئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اور پھر اس میں ایک معاملہ یہ بھی پیش آیا کہ اس لڑائی میں منافقین جو مسلمانوں کے ساتھ تھے، جو مدینے میں ہی تھے، وہ کفار کی ان چڑھائی کو دیکھ کر
اور ان کے لشکر کو دیکھ کر وہ بزدل ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے لگے کہ ہم یہ جنگ نہیں کر سکتے، چھپ کر وہ گھروں میں بیٹھنے لگے۔ یہاں تک کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب اس کی خبر ہوئی تو صحابہ اکرام نے نہایت ہی سینہ سپر ہو کر ڈٹ گئے اور پہاڑ کی طرح جمے رہے، حتیٰ کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد فرمائی۔ حالات تو ایسے تھے کہ ان کے پاس کھانے کی بھی کمی تھی اور اس کے علاوہ ہتھیار کی بھی کمی تھی، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے مدد فرمائی تو قرآن میں یہ آیا ہے کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھے بولے یہ ہے، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، بولے کہ جو ہمیں وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، سچ فرمایا اللہ اس کے رسول نے، وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اور اس سے انہیں نہ بڑھا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا۔ کفار و مشرکین نے جب مدینہ کے اطراف خندقیں دیکھا تو حیران رہ گئے، کہنے لگی یہ تو ایسی تدبیر ہے جس سے عرب لوگ ناواقف تھے۔ بہرحال کافروں نے خندق کے کنارے سے مسلمانوں پر تیر اندازی اور آگ پھینکنا انہوں نے شروع کر دیا۔ کہیں کہیں سے کافروں نے خندق کو پار بھی کر لیا اور جم کر لڑائی بھی ہوئی۔ مسلمان کفاروں کی اس محاصرے سے پریشان تھے، مگر چونکہ ان کا عزم پختہ تھا تو ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، بلکہ وہ مورچوں پر جمے رہے، جنگ لڑتے رہے۔ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ایسی آئی کہ مشرق کی جانب سے ایک طوفان خیز اور ہلاک کرنے والی ایک آندھی آئی، اور اس کے غضب کا حال یہ تھا کہ انہوں نے جو بڑی بڑی دیگیں کھانا بنانے کے لیے رکھ دی تھیں وہ سب اس آندھی کی وجہ سے لڑک گئے، اور خیمے جو تھے ان کے جو ٹینٹس تھے وہ جو ہے اکھڑ گئے، اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، اور شدید سردیوں کی لہریں وہ کافروں کو جھنجھوڑنے لگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے فوج کو بھیجا، جس کے رعب کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے کفار جو ہے ان کے دل لرز گئے، اور ان پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے، کفار بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ کفار کے لشکر کے سپہ سالار ابو سفیان نے جب اس ماجرے کو دیکھا، وہ کانپتے ہوئے اپنے لشکر میں یہ اعلان کر دیا کہ اب ہمارا راشن جتنا تھا ختم ہو چکا ہے، موسم بھی نہایت ہی خراب ہے، اور یہودی جنہوں نے ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب مدینے کا محاصرہ بیکار ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کہا کہ سب یہاں سے نکل جاؤ، اور اس نے نقارہ بجا دیا۔ سارے کفار سامان چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلے، اور دوسرے ان کے قبائل تھے وہ بھی جو ہے تتر بتر ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، حتیٰ کہ تقریباً 24 روز کے بعد مدینے کا جو یہ مطلع جو ہے کفار کے گرد و غبار سے صاف ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اللہ نے جو مدد فرمائی اس کے تعلق سے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا جنودا لم تروها، کہ اے ایمان والو اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم پر کچھ لشکر تم پر دوڑ پڑے تو اللہ نے ان پر آندھی اور لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے۔ الغرض بتانا یہ ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کو بہت تکلیفیں جھیلنی پڑی، بہت مشقتیں برداشت کرنی پڑی، اور اس کے باوجود بھی وہ جواں مردی کے ساتھ لڑتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں تکلیف ہوئی اس کی تسلی کے لیے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ تمہیں جو تکلیف پہنچی ہے تم کیا سمجھتے ہو یہ زیادہ ہے؟ نہیں، بلکہ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، یعنی انہیں تم سے پہلے کے لوگوں پر جو تکلیف پہنچی تھی ویسی تکلیف ابھی تمہیں پہنچی نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی کے لیے ان کی فرمایا۔ اور آپ دیکھیں صحابہ کو جو تکلیف پہنچی تھی ابتدائے اسلام میں ہی، آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، صحابہ اکرام جوق تجوق آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگے، اسلام کو قبول کرنے لگے، تو ستائے جانے لگے۔ جب حد ہو گئی، انتہا ہو گئی،
تو بعض صحابہ جن میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ان سے مروی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس حال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے؟ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں کرتے؟ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ ہماری مدد کیوں نہیں ہوتی، آپ دعا کیوں نہیں کرتے کہ یہ کفار ہلاک ہو جاتے، ہمیں تکلیف برداشت کرنے کی اب قوت نہیں رہی، آپ دعا فرمائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے اور زمین میں گھڑا کھود کر اس میں دبائے جاتے تھے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ پہلے کے لوگوں کو اتنی تکلیف دی جاتی کہ آرے سے ان کا سر جو ہے چیر دیا جاتا اور انہیں 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو نوچے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں کوئی بھی رائے حق سے ہٹا نہیں سکا۔ یعنی جو پہلے کی امتیں تھیں ان کو اس قدر تکلیف دی گئی، وہ انتہا کو پہنچ گئی، اور جو اس میں فرما بردار مومن تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنے لگے، حتیٰ کہ اس دور کے جو رسول اور نبی تھے وہ بھی کہنے لگے متی نصر اللہ، مولا تبارک و تعالیٰ تیری مدد کب آئے گی؟ آپ سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ برداشت کی قوت اگر کسی کو عطا کرتا ہے وہ انبیاء کو اور رسولان اعظام کو عطا کرتا ہے، لیکن ان کی امت پر اس قدر شدت کی تکلیف پہنچی، اور رسول بھی کہنے پر مجبور ہوئے متی نصر اللہ، مولا تبارک و تعالیٰ تیری مدد کب آئے گی، تو ہماری مدد فرما۔ گزشتہ امتوں پر جو تکلیفیں آئیں ان کی میں چند جھلک آپ کے سامنے پیش کروں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ انہوں نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا، تبلیغ دین شروع کیا، تو فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا۔ مختصر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے معجزے سے انہیں شکست دی اور سارے کے سارے جادوگر آپ پر ایمان لے آئے۔ جب فرعون نے اس بات کو دیکھا تو غضبناک ہوا اور اس نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ کو کاٹوں گا، پیروں کو کاٹوں گا اور تمہیں سولی پر سب کے سامنے چڑھاؤں گا، اگر تم موسیٰ کے رب کو چھوڑ کر مجھے رب نہ مانا تو تمہیں یہ سزا ضرور دی جائے گی۔ لیکن آپ دیکھیں ان کی ایمان کی پختگی، پیغمبر کی صحبت کی برکت آپ دیکھیں، صبح کے وقت کافر ہوئے، آپ کا معجزہ دیکھا، تھوڑی دیر میں وہ مسلمان ہوئے، حضرت موسیٰ کے صحابی بن گئے، اور تھوڑی دیر میں انہیں شہادت نصیب ہو گئی، اور ایمان اتنا پختہ تھا۔ فرعون نے جب دھمکی دی تو انہوں نے کہا آمنا برب موسیٰ، ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکے، اب تو چاہے ہاتھ کاٹ، پیر کاٹ، سولی پر چڑھا، ہم اس سے پھرنے والے نہیں۔ الغرض فرعون نے ان کے ہاتھ کو بھی کاٹا، پیر کو بھی کاٹا اور انہیں سولی پر چڑھا دیا۔ اور جتنے باقی جو مسلمان تھے، ایسے نہیں کہ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد ایسا نہیں کہ ان کے ایمان میں کمزوری آئی، بلکہ اور پختہ ہو گیا۔ انہی میں سے جن پر ظلم و ستم ڈھایا گیا، انہی میں سے ایک عورت ہے جسے ماشطہ بنت فرعون کہتے ہیں، یعنی فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی ایک عورت، خاتون، جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی، لیکن اپنے ایمان کا اظہار لوگوں کے سامنے اس نے نہیں کیا تھا۔ وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتی کرتی ایک دن کنگھی ہاتھ سے گر گئی۔ جب اٹھانے لگی تو برجستہ اس کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہی اس آواز کو فرعون کی بیٹی نے سنا تو اس نے کہا تو نے کسی اور رب کا نام لیا، کیا میرے باپ کے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ تو برجستہ اس عورت نے کہا میرا، تیرا اور تیرے باپ کا وہ اللہ رب ہے۔ اس نے کہا تیرا رب میرے باپ کے علاوہ اور کوئی ہے؟ کہا ہاں۔ کہنے لگی کیا تو نے نہیں سنا کہ وہ تیرا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، بلکہ تیرے باپ کا بھی رب ہے؟ فرعون کی بیٹی نکلی اور اپنے باپ سے جا کر شکایت کی۔ فرعون نے اس عورت کو بچوں سمیت بلایا اور اس سے پوچھا یا فلانا الکی رب غیری، کیا میرا علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟
تو اس نے فوراً جواب دیا نعم ربی و ربک اللہ، ہاں میرا اور تیرا رب اللہ عز و جل ہے۔ اس پر فرعون اور زیادہ بھڑک اٹھا اور اس نے تانبے کے ایک بہت بڑے برتن میں تیل سے بھر کر گرم کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے ان کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس برتن میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ایک کو ڈالتا کہتا ابھی موقع ہے، مجھے رب مان لے، وہ انکار کرتی۔ دوسرے بیٹے کو اسی گرم تیل میں دوسرے کو ڈالتا اور پھر کہتا اب بھی بتا کہ میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے؟ وہ کہتی ہاں اللہ میرا رب ہے۔ اس طریقے سے سارے بچوں کو اس نے اس تیل میں ڈال دیا، سب کے سب شہید ہوئے۔ اب اس مومنہ عورت کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو دودھ پیتا بچہ تھا، وہ رہ گیا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اس کو بھی چھین لیا۔ تو خاتون کچھ پیچھے ہٹنے لگی تو اللہ عز و جل نے بچے کو بولنے کی قوت عطا کی، حتیٰ کہ بچے نے پکار کر کہا یا امی اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، اے ماں میری پرواہ نہ کر، بے شک دنیا کی تکلیف آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت آسان ہے، تو برداشت کر، صبر کر، اللہ اجر دینے والا ہے۔ پھر انہوں نے اس برتن میں اس دودھ پیتے بچے کو بھی ڈال دیا، وہ بھی شہید ہو گیا، حتیٰ کہ اس عورت کو بھی اس میں ڈال کر شہید کر دیا۔ یہ سارا ماجرا فرعون کی بیوی حضرت آسیہ دیکھ رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھا دیے اور ان کی بصیرت کو روشن فرما دیا، اور انہوں نے فرشتوں کے ان کی روحوں کو آسمان کی طرف لے جاتے ہوئے دیکھ لیا، اور فرشتوں کو دیکھنے سے ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ اور مسند احمد کی حدیث میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے جانے لگے تو آپ نے ایک جگہ پر خوشبو محسوس کی۔ حضرت جبریل امین سے پوچھا، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہاں ان لوگوں کی قبریں ہیں جن کو فرعون نے شہید کیا تھا، ایک ماں اور اس کے بچے تھے جنہیں گرم تیل میں جلا کر انہیں شہید کر دیا گیا تھا، انہی کی خوشبو ہے۔ آپ سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتنا بڑا درجہ عنایت فرمایا۔ الغرض یہ ساری جو باتیں رونما ہو رہی تھی اسے حضرت آسیہ دیکھ رہی تھی۔ فرعون حضرت آسیہ کے پاس آیا اور اس مظلوم عورت پر اپنے ظلم کی داستان بیان کرنے لگا۔ حضرت آسیہ نے کہا الویل لک ما اجراک علی اللہ، تیری خرابی ہو، کس چیز نے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اتنا جری کر دیا ہے، اتنا بے باک کر دیا ہے۔ فرعون کو ایک بار پھر غصہ آیا اور غصے سے کہنے لگا کہ تجھے بھی شاید وہی جنون نے آ لیا ہے جس میں وہ عورت مبتلا تھی جس کو میں نے ابھی مارا ہے۔ تو آپ نے جواب دیا ماں بھی جنون ولکنی آمنت باللہ تعالی ربی و ربک اللہ و رب العالمین، مجھے کوئی جنون نہیں آیا ہے، میں تو اس خدائے واحد و یکتا پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا، تیرا اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ فرعون نے ابتداً انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ جب فرعون کا سارا حربہ ناکام ہو گیا پھر اس نے انہیں اذیتیں اور تکلیفیں دینا شروع کیا تاکہ وہ ایمان سے برگشتہ ہو جائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ طرح طرح کی تکلیفوں میں انہیں مبتلا کیا، حتیٰ کہ جب حضرت آسیہ نہیں مانی تو ان کے دونوں ہاتھوں میں اور پاؤں میں کیل ٹھوک کر، میخیں لگا کر دھوپ میں سورج کی طرف رخ کر کے لٹا دیا گیا، اور سینے پر چکی کا پاٹ رکھ دیا تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ یعنی مصائب و تکلیف سہنے کے باوجود ایمان میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی بلکہ اور اضافہ ہو گیا۔ فرعون نے تکلیفیں دیکھ کر یہ کہا کہ تم مجھے رب مان لو، تو حضرت آسیہ نے جواب دیا انک تغلب نفسی وقلبی فی عصمت ربی لو قطعتنی اربا ما ازدادت الا حبا، اے دشمن خدا، ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہے لیکن میرا دل میرے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں ہے، اگر تو میرے ہر جسم کے پارٹ کو کاٹ دے تب بھی میرا عشق بڑھتا ہی جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے کارناموں پر فخر فرما رہا ہے،
سوال کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حاجت کو پوری کرے گا۔ تو آپ نے دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ ادھر جب فرعون نے انہیں ایمان سے برگشتہ کرنے کی تمام تر کوشش کرنے کے باوجود ناکام رہا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا، ایک بہت بڑا چٹان لے کر آؤ۔ چٹان دیکھ کر بھی اگر یہ اپنے بات پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس کے اوپر گرا دو، اگر رجوع کر لیتی ہے تو میری بیوی ہے، ورنہ اسے مار دو۔ چٹان لائی جاتی ہے۔ حضرت آسیہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتی ہیں تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دیتا ہے اور جنت میں جو اپنا محل ہے وہ انہیں نظر آتا ہے، جس سے آپ کا عزم، استقلال اور صبر کا مادہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ یعنی فرعون تو یہ چاہتا تھا کہ چٹان ان کے اوپر ڈالی جائے اور اس سے ان کی موت واقع ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت اس طریقے سے فرمائی کہ چٹان کے ان کے اوپر ڈالنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے ان کے اوپر چٹان کو ڈالا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم مبارک کو بھی ساتھ میں اٹھا لیا۔ تو معزز سامعین، کفار اور ظالم طاقتوں کے سامنے کلمہ حق کہہ کر حق کے پرچم کو بلند کرنا یہ معمولی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو بڑے دل گردے کی بات ہے، ہمت اور حوصلے کا کام ہے۔ اور تاریخ بھی اس بات پر شاہد ہے، جب بھی لوگوں نے علم حق بلند کیا تو باطل قوتوں نے انہیں طرح طرح کی اذیتوں اور مصیبتوں میں مبتلا کر کے انہیں رائے حق سے ہٹانے کی پرزور کوشش کی۔ کبھی انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا تو کبھی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر بھون ڈالا، اور کبھی جسم کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر ڈالا، اور ان کے علاوہ ایسے ستم ڈھائے کہ پہاڑ بھی ہوتے تو اس کی وحشت سے وہ ہل جاتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں استقامت کی قوت، طاقت، توفیق عطا کی، ان کے قدم کبھی بھی ڈگمگاتے نہیں۔ تو ایک بندہ مومن کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے، اسلاف کے ان کارناموں سے سبق حاصل کرے، اور جب بھی انہیں پریشانی ہو یا تکلیفیں آئیں تو وہ سلف صالحین یعنی بزرگان دین اور لوگوں پر جو مصائب آئے ہیں اس کو سوچے، انہیں یاد کرے، تصور کرے اور دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے مصیبتوں کا سامنا کیا اور ثابت قدم رہے۔ تو اگر بندہ مومن اس بات کو سوچتا ہے تو یقیناً اس کے ایمان کو مزید تقویت ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استقامت فی الدین عطا فرمائے، مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں بھی خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوائے شان
قدرت پہ لاکھوں سلام خواجہ اے خواجگاں خواجہ ہند الولی تیری نورانی تربت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله اللهم ارزقنا زيارة حرمك وحرم حبيبك مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كرات بعد مرات يا رب العالمين اللهم رب زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وقلبا خاشعا وعمرا طويلا يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين والمشركين اللهم دمر ديارهم شتت شملهم فرق جموعهم يا قهار يا جبار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم